ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ دیتے بھی ہیں اور بعد میں اس سے توقع بھی رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے ہم تو کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا اور کہتے ہیں کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی سائل آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، اس کو کچھ دیا اور دینے کے بعد کہہ دیا کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کا فوری بدلہ تو ہم اس سے بھی مانگ رہے ہیں، اس کو کچھ دے کر اس سے کچھ لے رہے ہیں، چاہے اس کو دعا ہی لے رہے ہیں، لے تو رہے ہیں۔ اس کو 10 روپے دیے اور کہہ دیا کہ دعا کر دو، 100 روپے دیا کہا کہ دعا کر دو۔ اب وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی میں دعا کرتا ہوں، وہ وہی دعائیں دیتا ہوا دعائیں کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں ام المومنین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ جب کوئی سائل آتا، کوئی فقیر آتا، آپ اس کو کوئی چیز دیتی تو اگر وہ دعا دینے لگتا تو وہ خاموش کر دے، رک جا رک جا، تو مجھے ایسی دعائیں یا ایسی نیک کلمات میرے لیے نہ نکال، میں نے جو کچھ دیا ہے میں اس کا پورا پورا اجر اللہ سے وصول کرنا چاہتی ہوں، تجھ سے اس کا بدلہ وصول نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تجھ سے ہی بدلہ وصول کرنا ہے، تجھے کہوں کہ دعا کر، فلاں کام کر، فلاں کام کر، میں نے جس کے لیے دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ میری نیت سے میرے ارادے سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور میں جس لیے دے رہی ہوں، جس ذات کے لیے دے رہی ہوں وہ واقف ہے، اس لیے میں اپنا بدلہ اجر و ثواب بھی اسی سے لوں گی۔ تو ہم تھوڑے سے پیسے دے کر جو آگے اسی طرح علماء کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ، امام مسجد کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لوگ تحفے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، سوٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دعا کریں۔ دعا کے لیے کہنا بری بات نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، دعا کی گزارش کرنا، استدعا کرنا، التجا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کچھ دینے کے بغیر بھی آدمی کہہ سکتا ہے جی میرے لیے دعا کر دیجیے، تو وہ کون ہے جو انکار کرے کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کرتا، میں سوٹ لے کر ہی دعا کروں گا، میں پیسے لے کر ہی دعا کروں گا، ایسا مطالبہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اور دینے کے بعد یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دے، کو اچھے کلمات، برکت والے کلمات کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو بدلہ ہم دنیا میں بھی اس سے چاہ رہے ہیں اور کچھ تو حصہ ہم وصول کر رہے ہیں اپنے اس دیے ہوئے کا۔ تو یہ ہے اس چیز کا اصل کہ جس میں ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں ہے کیا کہ تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں مرغوب ہو، جو تمہاری پسندیدہ ہو، تمہارے استعمال میں ہو، تمہاری ضرورت ہو، جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے، اس وقت تک تم کامل نیکی اور اجر عظیم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، حضور کے بلا واسطہ شاگرد، حضور کے مرید، جو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو فوری تعمیل کے اندر آگے آگے رہتے تھے، وہ کتاب در کتاب آنا شروع ہو گئے۔ یا رسول اللہ میرے پاس فلاں قیمتی چیز ہے، میرے پاس فلاں قیمتی چیز ہے، میرے پاس فلاں قیمتی چیز ہے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اہل مدینہ میں بڑے مالدار، بڑے سرمایہ دار تاجر تھے حضرت ابو طلحہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باغ، جو باغ تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل مقابل سامنے متصل، یعنی مسجد نبوی سے نکلے تو سامنے کیا تھا؟ باغ تھا، بہت گھنا باغ، کھجوروں کا باغ، بڑا ہی خوبصورت باغ اور بڑا پھل آور باغ، قیمتی باغ، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر اس کنویں کا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ بیرہا، کنویں کا نام تھا بیرہا، اور اسی کنویں کے مناسبت کی وجہ سے اس باغ کا نام بھی تھا بیرہا۔
حضرت ابو طلحہ آ گئے، یا رسول اللہ میرے جو اثاثے ہیں، جو میری جائیداد ہے، جو چیزیں میری ملکیت میں ہیں، مجھے ان میں سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز یہ میرا باغ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا۔ ہم ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے اپنے گریبان میں جھانک کر نظر ڈالیں، غور کریں، سوچیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ جو چیز ہمیں بہت محبوب ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، ہماری جائیداد میں، ہمارے اثاثوں میں، ہم اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ بس یہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسجد اور مدرسے پر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، 100% درست ہیں، اور ان پر ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ کامل اجر، وہ کامل نیکی، وہ اجر عظیم جو کہ اپنی محبوب، پسندیدہ اور مرغوب چیز کو راہ خدا میں دے کر آدمی اللہ سے اجر وصول کرتا ہے، وہ تو نہیں حاصل ہوتا۔ یا رسول اللہ میرا یہ باغ سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہی محبوب ہے سب سے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم خرچ کرو، اپنے اعزاء اقارب کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنا وہ باغ جو ہے اپنے کزنوں کے اندر، اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر وہ تقسیم کر دیا۔ اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا، تو خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر کے آدمی، اجنبی ہوں، مسافر ہوں، غریب ہوں، دور کے ہوں، بلکہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی جو متعلقین ہیں ان پر خرچ کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب خرچ کرنا ہو تو کسی بڑے سے آدمی مشورہ کر دے۔ صحابہ کہاں جا کر مشورہ کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی بڑے بزرگ کو، اللہ والے کو، صاحب علم کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر مشورہ کرے کہ میں اپنی فلاں چیز خرچ کرنا چاہتا ہوں، وہ بہترین رہنمائی کرے گا۔ اور اپنے اعزاء اور اقارب پر خرچ کرنا، حضرت زید بن حارثہ آ گئے، وہ آ گئے، یا رسول اللہ میرا جو پسندیدہ مال ہے، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہے، وہ میرا یہ گھوڑا ہے۔ یہ گھوڑا مجھے، جتنی بھی میری چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے، اس گھوڑے سے محبت ہے، یہ دینا چاہتا ہوں، یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے گھوڑا لیا اور انہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ اب اندازہ کریں کہ آدمی اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دیکھے گا تو پھر اس کو نظر آئے گا کہ بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، اپنی اولاد پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نہ صرف صدقہ ہے بلکہ بہترین صدقہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے، اعلیٰ ترین صدقہ ہے۔ جو اجر و ثواب، جو کمال، جو برکات یہاں سے حاصل ہوں گی وہ کسی اور جگہ سے حاصل ہے۔ دوسروں کو نظر میں تم بے شک سخی بنے رہو، غنی بنے رہو، مالدار بنے رہو، لیکن اگر تمہارا بھائی، اگر تمہاری بہن، اگر تمہارے بھتیجے بھانجے، اگر تمہاری برادری، رشتہ دار اور خاندان کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں، تم ان کی طرف تمہاری نظر جاتی نہیں، ان پر نظر ٹکتی نہیں، تو پھر دوسری جگہ خرچ کرنا اتنا زیادہ اجر اور ثواب نہیں لائے گا جتنا یہاں خرچ کرنا اجر و ثواب لیتا ہے۔ بیٹے کو گھوڑا باپ سے لیا اور کس کو دے دیا؟ بیٹے کو۔ اچھا، حضرت زید بن حارثہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیسا میں نے صدقہ کیا ہے، یہ کیسا خرچ کیا ہے کہ گھوڑا دے دیا اللہ کے راستے میں اور گھوڑا پھر ہمارے گھر میں ہی آ گیا، بیٹے کے پاس آ گیا۔ تو یہ دل میں تو بات آتی ہے نا، خرچ بھی کیا اور پھر وہ چیز ہمارے گھر میں ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید فکر نہ کر، اللہ نے اس پر تجھے پورا پورا اجر عطا فرمایا۔ سواری تھی۔ آج کون کہتا ہے تجھے مجھے یہ گاڑی، یہ کار بڑی پسند ہے،
میں اس کو دے دوں راہ خدا میں، کسی بھائی کو دے دوں، کسی کزن کو دے دوں، کسی دوست کو دے دوں، کسی اللہ والے کو دے دوں۔ کون کہتا ہے کہ یہ گھر، یہ باغات، یہ جائیداد، یہ اب ماضی قریب کے اندر، دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کے اندر لوگ ایسے وقف کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، اور سینکڑوں ہزاروں ایکڑ اراضی اللہ کے راستے میں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ یہ جو محکمہ اوقاف قائم ہوا ہے، یہ وہی وقف اراضی جو ہیں انہی کے اوپر قائم ہوا ہے کہ ان کو یہ دیکھ بھال کر کے، انہی سے یہ پیسے اکٹھے کر کے یہ محکمہ چلتا ہے اور اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتا ہے۔ اور ایسی صورتحال بہت دیر تک رہی، لیکن بد قسمتی سے جیسے جیسے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بستی جا رہی ہے اور دولت کا نشہ جو ہے دماغ کو چڑھتا جا رہا ہے، ان چیزوں میں پھر ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ہمارے ادھر مدرسہ ہے جامعہ مہل کچہری گزار شاطر جان کے، وہاں ایک آدمی نے سوتر منڈی کے اندر اپنی 6 دکانیں مسجد کے نام کر دی، مدرسے کے نام، اور بھی اس کی جائیداد تھی، پراپرٹیاں تھیں، بڑے ماشاءاللہ اس کے جو اثاثے تھے وہ اس نے اپنے بیٹوں کو دیے، اپنی اولاد کو دیے، لیکن پراپرٹی کافی تھی، اس نے 6 دکانیں سوتر منڈی کی وہ مدرسے کے نام وقف کر دی کہ ان کا کرایہ، ان کی آمدن جو کچھ بھی ہے اب یہ مدرسے کی ہیں، مدرسہ وصول کرے گا اور مدرسے کے طلباء پر خرچ ہوگا۔ بعد میں تھوڑا عرصہ بعد جب وہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد کھڑی ہوئی تو اولاد نے کیس کر دیا، تو ہم نے تو وہ تاریخیں بھگتی ہیں، تو وہاں اولاد کا نقطہ نظر عدالت میں جا کر پتہ کیا تھا، وہ ہمارا باپ تو مرنے سے پہلے پاگل ہو گیا تھا، ہمارا باپ تو فوت ہونے سے پہلے خلتی ہو گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ تو اتنی قیمتی جائیداد جو ہے وہ خام خواہ بے وقوفانہ طریقے سے وہ مدرسے کے نام وقف کرے، جو مدرسے کے نام وقف کرے یا مسجد کے نام وقف کرے وہ بے وقوف ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، وہ جاہل ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ایک باپ کے متعلق اس کی اولاد کے۔ حالات یہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے، لیکن ہمارے ہاں خرچ کرنے کا وہی اسلوب اور طریقہ ہے کہ جو چیز اب نکارہ ہو گئی، اب فضول ہو گئی، اب فالتو ہو گئی، اب بیکار ہو گئی، اب ردی ہو گئی، پرانے کپڑے ہیں، پرانے جوتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے نا تو اس کے پرانے کپڑے اور جوتے اٹھا کر سارے اکٹھے کر کے وہ مدرسے کے طالب علموں کو یا کسی مولوی صاحب کو یا امام مسجد کو وہ بورا بھر کے دے آتے ہیں، مولوی صاحب یہ وہاں فوت ہو گیا، اس کے یہ کپڑے ہیں، اس کے یہ جوتے، دعا کر دی۔ آگے مولوی بھی اللہ کا شکر ہے اتنے سادہ ہوتے ہیں، ان کو بھی توقع ہوتی ہے کہ یہ سادہ لوگ ہیں، وہ انہی کپڑوں کو لے کر پھر بھی دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ مرنے والے کی بخشش فرما۔ یہاں شہروں میں یہ تو رواج کم ہے، لیکن دیہاتوں میں اب یہ کم، تو شہروں میں یہ مار کی سسٹم آ گیا، شادیاں ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، دیہاتوں میں جو ہے نا وہ بارات آتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، اور جب بارات والے مہمان سارے کھا کے چلے جاتے ہیں یا کوئی فوتگی کے موقع پر کھانا بنتا ہے، سارے رشتہ دار، محلے دار، وہ اہل علاقہ، دوست احباب کھا کے چلے جاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے کھانا، جو بچ جاتا ہے، شادی سے بچا ہو یا فوتگی سے بچا ہو، وہ کہتے ہیں جی اٹھا کر مدرسے میں دے آؤ، طالب علم کھا لیں۔ یہ محبت ہے دین کے سپاہیوں کے لیے، دین کے غازیوں کے لیے، دین کے مجاہدوں کے لیے، دین کے حافظوں کے لیے، عالموں کے لیے، جو بعد میں اس قوم کے رہنما بنیں گے، رہبر بنیں گے، امام بنیں گے، خطیب بنیں گے، ان کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ بچا ہوا کھانا، اتارے ہوئے استعمال کیے ہوئے کپڑے اور پھٹے پرانے جو ہیں وہ استعمال کیے ہوئے جوتے، یہ ان کو دیں۔ بہرحال جو چیز ردی بھی ہو، نقارہ بھی ہو، فضول بھی ہو، نکمی بھی ہو، وہ بھی اگر کسی کے کام آ سکتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اجر و ثواب اس پر بھی ملتا
ملتا ہے، لیکن وہ نیکی، وہ کامل اجر، وہ کامل ثواب جس کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب آدمی اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بہترین شے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، پسندیدہ شے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اپنی ذات پر ترجیح وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ بازار میں گئے، 2 سوٹ لیے، 2 جوڑے لیے، ایک بڑا قیمتی، ایک ذرا ہلکا۔ جب لے کر واپس آ گیا، درزی کی دکان پر گئے، درزی کو کہنے لگے یہ جو قیمتی جوڑا ہے یہ میرے غلام کا سی دو، یہ جو ہلکا اور سستا جوڑا ہے یہ میرا سی دو۔ وہ غلام پریشان ہے رہا، امیر المومنین آقا یہ کیا؟ فرمایا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے ان قیمتی کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، تو جوان ہے ماشاءاللہ، تیرے اوپر یہ قیمتی کپڑے، یہ مہنگے کپڑے اچھے لگیں گے۔ یہ جذبات ہمارے دلوں میں جب آ جائیں گے تو ایمان بھی کامل ہوگا اور کی جانے والی نیکی پر اجر و ثواب بھی کیا ہوگا؟ کامل ہوگا۔ یہ اوپر سے خرچ کرنے کا دکھاوا اور دکھا کر خرچ کرنا، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں جن 3 اشخاص کو پھینکا جائے گا ان میں سے ایک جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مجاہد ہوگا، مجاہد، اور شہید جس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا شہید، ہم جس کو شہید کہتے ہیں، وہ شہید اللہ کے راستے میں ہونے والا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا روز محشر؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی۔ اللہ فرمائے کہ غلط کہتا ہے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اونچا بننے کے لیے، لوگوں کی نظر میں دلیر بننے کے لیے، لوگوں کی نظر میں بارود بننے کے لیے، بہادر بننے کے لیے یہ اقدامات کیے کہ میری واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، اور مجھے لوگ بہادر کہیں گے، ببر شیر کہیں گے، دلیر کہیں گے۔ یہ چیزیں تیرے دل میں موجود تھیں، اس لیے ہمارے ہاں اب تیرے لیے کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ حکم ہوگا اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اور دوسرا آدمی وہ ایک قاری ہوگا، قاری کتنا بڑا رتبہ ہے، جو قرأت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھایا۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ پڑھنا پڑھانا محض اس لیے رکھا کہ لوگوں کی نظروں میں معزز بنو، لوگوں کی نظروں میں عزت دار بنو، لوگوں کی نظروں میں اچھا بنو، لوگوں کی نظروں میں بھلا انسان بنو، لوگ مجھے قاری قاری کہیں، لوگ مجھے عزت سے بلائیں، لوگ مجھے عزت دیں۔ تمہارے نیت میں، تمہارے ارادے میں کہیں ایک جگہ بھی دل کے اندر میری رضا تھی؟ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، پکڑو اور اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اور تیسرا وہ شخص جو لایا جائے گا وہ بظاہر دنیا کے اندر جس کو ہم سخی کہتے ہیں، غنی کہتے ہیں، وہ لایا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو دیتا رہا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، تو مجھے نوازتا رہا، میں تیرے راستے میں لٹاتا رہا۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹ بولتا ہے، لٹایا اس نے، خرچ کیا اس نے، مال دیا اس نے، دے کے پکا کر تقسیم کی اس نے، سوٹ اس نے بانٹے ہیں، لوگوں کے کام یہ آیا ہے، لیکن یہ سارا کچھ نہیں اس لیے کرتا رہا ہے کہ لوگ میرے تعریف کے گن گائیں، لوگ میری اچھائی اور بھلائی، یہ اس کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور لوگ میرے اچھے القاب کے ساتھ میرا نام لے، مجھے یاد کریں۔ اس وجہ سے یہ سارا کام کرتا رہا ہے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان 3 آدمیوں کو جہنم میں پھینکنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ایسے بھڑکے گی جیسے آگ میں کوئی تیل ڈال دیا جائے اور آگ بھڑکتی ہے، اور سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے یہی 3 شخص ہوں گے، اس کے بعد جہنم میں دوسرے لوگوں کو پھینکا جائے۔ تو
اس میں وہ بھی آ گیا جو مال خرچ کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، مال خرچ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، مال خرچ کرتا ہے اپنی شابش حاصل کرنے کے لیے، مال خرچ کرتا ہے برادری اور رشتہ داروں میں عزت پانے کے لیے، تو ایسا مال خرچ کرنا اللہ کی نظر میں بالکل کیا ہے؟ فضول ہے، بیکار ہے، اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جس مال کے خرچ کرنے پر اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل ثواب کا وعدہ ہے، وہ وہی مال ہے کہ جو تمہیں مرغوب ہو، پسندیدہ ہو، محبوب ہو، وہ بڑا دل کر کے، دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے کا پھر ضابطہ یہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کا مال کام نہیں ہوتا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، جو تم نے مجھے دے دیا وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ اللہ